آج کا موضوع جھوٹ کے نقصانات، جھوٹ کی تباہ کاریاں ہیں۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کے چہرے کے نور کو ختم کر دیتی ہے، انسان کے دل سے اللہ رب العزت کے ذکر کی لذت کو، قرآن کی لذت کو اور عبادات کی لذت کو ختم کر دیتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ بڑی کثرت کے ساتھ بولا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر ہر شعبہ زندگی میں جھوٹ کثرت کے ساتھ بولا جاتا ہے، چاہے وہ تجارت کا شعبہ ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا شعبہ ہو، اس میں جھوٹ کا سہارا ضرور لیا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس کام میں بھی جھوٹ کا سہارا لیا جائے گا، اللہ رب العزت اس کام سے برکت کو ختم فرما دے گا۔ کاروبار میں برکت نہیں، ہماری روزی میں برکت نہیں، ہم مال تو کماتے ہیں، پتہ نہیں جاتا کہاں ہے۔ جب ہم نے جھوٹ کے سہارے کے ساتھ اپنے مال کی برکت کو، اللہ کی رحمت کو ہی ختم کر دیا، تو بتائیں پھر اس میں برکت آئے گی کہاں سے؟ تو آج اپنا مال بیچنے کے لیے بھی ہم جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، تو اس مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تجارت کرنے والا بھی جھوٹ بولتا ہے، اور پھر مذاق کے اندر بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو مذاق کے اندر بھی جھوٹ، یہ جھوٹ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو صرف مذاق تھا، مذاق تھا لیکن مذاق میں آپ نے جھوٹ بولا، تو وہ جھوٹ ہی ہے، اس کے جو نقصانات ہیں، اس کی جو تباہ کاریاں ہیں، وہ بندے کو ملیں گے، اگرچہ وہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولے۔ شرعاً مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تمہیں ہنساتا ہے کیسے؟ جھوٹی باتیں سنا کر، جھوٹے لطیفے سنا کر، جھوٹی گفتگو کر کے تمہیں لطف اندوز تو کر دیتا ہے، لیکن تم بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا کر اس کے جھوٹ میں شامل ہو جاتے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسی جھوٹ کی لت پڑ چکی ہے کہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بزرگوں تک جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتے، اور اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جھوٹ کو معیوب سمجھا جاتا، جھوٹ بولنے سے کتراتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر دوسری بات پر ہم جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لیتے، اور لوگوں سے پھر کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ نہ بولے تو کام نہیں چلتا، تیرا ظاہری کام تو چل جائے گا لیکن اس بارگاہ سے رحمتیں اور برکتیں تجھ سے روٹھ جائیں گی۔ تو اس لیے جھوٹ کی لت کو اپنے آپ سے دور کرے، نہ خود جھوٹ بولے، نہ اپنے بچوں کو جھوٹ سکھائیں، اور جو جھوٹ بولے اس کی تربیت کرے۔ تو جھوٹ بولنے پر کیا عذاب ہے، کتنی وعیدیں ہیں، کس قدر اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، فرمایا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ جس بندے پر اللہ کی طرف سے لعنت ہو جائے، بتائیں اس میں برکت کہاں سے آئے گی، اس میں رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو اللہ قرآن میں واضح طور پر فرما رہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب انسان خود غور کر لے کہ جھوٹ بولنے پر رب کی ناراضگی کتنی ہے۔ اگر وہ تجارت کے اندر جھوٹ بولے گا تو بتائیں برکت کہاں سے آئے گی؟ اگر مال بیچنے کے اندر جھوٹ بولے گا تو برکت کہاں سے آئے گی؟ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جھوٹ ایک ایسی وبا ہے، ایک ایسی بیماری ہے اور ایک ایسا گناہ ہے
کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ اسے گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ اسے جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کو اپنا کلام بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، سب سے بڑا جھوٹا۔ بتائیں جو رب کی بارگاہ میں کذاب لکھا جائے اسے رحمتیں کہاں سے ملے گی، اسے برکتیں کہاں سے ملے گی؟ اس کے مال سے، اس کے رزق سے، اس کے کاروبار سے، اس کی تجارت سے، ہر طرح کے کام سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سچ بولتا ہے تو سچ ایک نیکی ہے اور نیکی اسے جنت کی طرف لے جائے گی، جھوٹ اسے جہنم کی طرف اور نیکی اسے جنت کی طرف لے جائے گی۔ فرمایا کہ جب انسان سچ بولتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو یہاں تک کہ وہ سچ پر کار بند ہو جاتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، تو رب کی بارگاہ کے اندر وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے، سب سے بڑا سچا صدیق لکھا جاتا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم رب کی بارگاہ میں سب سے بڑے جھوٹے لکھے جائیں یا سب سے بڑے صدیق لکھے جائیں؟ ہمیں کیا چاہیے رب کی بارگاہ میں؟ تو انسان غور کر، اپنی فکر کر، تدبر کر اور جھوٹ کی لت کو چھوڑ اور سچائی کی طرف آ جا۔ اگرچہ سچائی کے اندر تجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، سچائی کے اندر تجھے بہت سے مصائب سے گزرنا پڑے گا، لیکن سچائی ایک دن تجھے عزت کے مقام عطا فرمائے گی، جو انسان کی عبادات سے روح کو ختم کر دیتی ہے، اس کی لذت کو، اس کی روحانیت کو، عبادت کے فیوز و برکات کو، عبادت کے سرور کو، عبادت کی لذت کو، ہر طرح کے عبادت کے جو ثمرات ہیں، جھوٹ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ ابن بطال رحمت اللہ تعالی علیہ اسی حدیث کی شرح کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جھوٹ ہر امت کے اندر ناپسندیدہ اور ہر ملت کے اندر معیوب سمجھا جاتا تھا۔ جتنی امتیں آئی ہیں ساری امتوں کے اندر جھوٹ کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا، اور ہر ملت اسلامیہ کے اندر بھی جھوٹ کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا۔ اور پھر اللہ رب العزت کا یہ ارشاد اپنے دل و دماغ کی تختی پہ نوٹ فرما لے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ النحل کی آیت نمبر 105 کے اندر، اللہ پاک نے فرمایا کہ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ اولئک هم الکاذبون۔ فرمایا کہ جھوٹ تو وہی بولتے ہیں، جھوٹ وہی بولتے ہیں جو اللہ اور اس کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہی لوگ جھوٹے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے کلام پہ ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں خوف خدا نہیں ہے، جن کے دلوں میں خشیت الہی نہیں ہے، جنہیں رب کا ڈر نہیں ہے، جنہیں جھوٹ کے عذابات کا خوف نہیں ہے، جنہیں جھوٹ کے نقصانات کا نہیں پتہ، جنہیں جھوٹ کی تباہ کاریوں کا علم نہیں ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہی جھوٹے لوگ ہیں۔ اور پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن خائن اور کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، خیانت کرنے والا مومن کبھی خیانت کرنے والا اور جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن جو ہوگا وہ ہمیشہ امانت دار اور سچ بولنے والا ہوگا، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوگا۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جھوٹ سے بچو، بے شک جھوٹ ایمان کے منافی ہے۔ اور پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ منافق بندے کی
اور فرمایا کہ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ منافق جب بھی وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی اس میں خیانت کرے گا۔ اور تیسری نشانی منافق کی یہ ہے کہ جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ یہ منافق کی تین نشانیاں کہ وعدہ خلافی کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا، اور جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ فرمایا اگرچہ وہ روزے رکھے، اگرچہ وہ نماز پڑھے اور دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، وہ روزے بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے اور دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، فرمایا کہ اگر وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، فرمایا وہ جیسا بھی دعویٰ کرتا رہے وہ منافق ہے۔ وہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی اتنی بدبو ہے کہ اللہ کے فرشتے 1 میل دور اس سے چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے سے بتائیں پھر رحمتیں کہاں سے آئیں گی، پھر اللہ کا فضل کہاں سے آئے گا کہ فرشتے بھی جھوٹ کی بدبو سے دور چلے جاتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام لانا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر کچھ عیب پائے جاتے ہیں۔ میں اسلام لانا تو چاہتا ہوں لیکن میرے اندر عیب پائے جاتے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ آپ ان کو حرام کہتے ہیں۔ فرمایا جی کون سے عیب؟ کہنے لگا جی پہلا عیب یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، دوسرا عیب یہ ہے کہ میں بدکاری کرتا ہوں، اور تیسرا عیب یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ یہ 3 عیب مجھ میں پائے جاتے ہیں۔ میں اسلام تو لانا چاہتا ہوں لیکن میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، میں بدکاری نہیں چھوڑ سکتا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اب میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ مجھے صرف ایک بات چھوڑنے کا بتا دیں، باقیوں کی اجازت دے دیں تو میں اسلام لے آؤں گا۔ صرف ایک بات چھوڑنے کے لیے مجھے آپ فرما دیں تو میں اسلام لے آؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جھوٹ کو چھوڑ دے، فرمایا جھوٹ کو چھوڑ دے بس۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فراست کو دیکھو، جب جھوٹ چھوڑنے کا کہا تو جب اس کا ہاتھ شراب کی طرف گیا، اس نے جب شراب پینا چاہی تو سوچا جب آقا علیہ السلام پوچھیں گے آج شراب پی ہے تو اگر میں نے ہاں کہا تو آقا علیہ السلام ناراض ہوں گے، مجھ پہ حد نہ جاری کر دی جائے، اگر میں نہ کہا تو جھوٹ بولنا پڑے گا۔ اس نے شراب کو ترک کر دیا کہ حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بولوں گا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جھوٹی بات کہوں گا۔ اس نے شراب کو چھوڑ دیا۔ جب بدکاری کا موقع ملا بدکاری کرنے لگا، اسے خیال آیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھ لیا تو مجھے بتاتے ہوئے شرم آئے گی، اور اگر میں کہوں کہ نہیں کی اور کر بھی لوں تو جھوٹ ہو جائے گا۔ اس نے بدکاری کو بھی چھوڑ دیا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا پڑے گا۔ آپ نے ایک ایسا عمل مجھے بتایا ہے کہ جس عمل نے مجھ سے شراب کو بھی چھڑا دیا ہے، جس عمل نے مجھ سے بدکاری کو بھی چھڑا دیا ہے، اور جھوٹ ایک ایسی نحوست ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جب انسان جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے بہت سارے گناہ اس سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس کے قریب ہو جاتی ہے۔